آپ نے صحیح فرمایا کہ طارق جمیل صاحب کو اپنے لوگوں کا فیڈ بیک مل رہا ہے کہ آپ نے میں یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے بعد بھٹی صاحب پہنچے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس, اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس سے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک ہیرو بن گئے ایک طریقے سے. اس کا خراب بہتر جواب دیں گے. ان کا یہ کہنا ہے, نئی بات شاید انہوں نے کی ہے کہ اگر انجینئر صاحب جو ہے وہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کہنے والوں کو یہ موقف رکھتے ہیں تو ایک سینسٹیو معاملہ ہے, انہیں کافر ڈکلیئر کریں, جس طرح ہم قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو کھل کے سامنے ہے. تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر, اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, سب نے ان کو بزرگ مانا ہے, تو وہ سب بھی کافر ہیں جو. اور انہوں نے یہ آپ سے مطالبہ کی تفصیلی ویڈیو بھی آپ نے میں تو کھل کے سامنے ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو کب سے کیا ڈکلیئر کر دیں. ہاں جی, میں نے کب سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا قائل ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر کسی مسلمان کا اس سے ہٹ کے عقیدہ ہے تو وہ بتائے نا. مفتی طارق مسعود صاحب اپنا عقیدہ واضح کریں نا کہ چشتی رسول اللہ کہنے والا مسلمان رہتا ہے. اس سے اگلی بات, آلریڈی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ آ چکا ہے اس پہ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ دیا ہے ہماری ویڈیوز کی ہیٹ کی وجہ سے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے آنا رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اس کی تعویل کرے کہ اس سے مراد میں نبی الاسلام کا پیغمبر بن کے آیا ہوں یا ان کا ڈاکیا بن کے آیا ہوں, تو اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ رسول ایک ٹرم ہے جو پروفٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو مفتی صاحب اعلیٰ حضرت پہلے ہی کافر کہہ چکے ہیں, اور ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں, احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہیں کہ اس کی تعویل نہیں ہوگی. رہا اب جن لوگوں نے تعویل کی ہے, ہمارے سامنے اگر موجود ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے, انہیں سمجھائیں گے. میرے خیال ہے جس طرح ہم کامیاب ہو گئے ہیں طارق جمیل صاحب کو یہ بات سمجھانے میں کہ فضائل اعمال میں جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اشرف تھانوی صاحب دنیا میں موجود ہوتے میں ان کو بھی قائل کر لیتا. میرے خیال ہے وہ ضدی نہ ہوتے, وہ عالم دین تھے. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہم ان کی عبارت پہ کفر کا فتویٰ دیں گے, بندے پہ نہیں دیں گے. ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف ہے. کھل کے ہم سامنے ہیں بھائی, مجھے بتائیں ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. اچھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کھل کے سامنے آؤ, تو ان کا ایمان کیا کہتا ہے ان کو کہ چشتی رسول اللہ کلمہ اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کلمے کو کیا درست مانا جائے گا؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے. لغوی لغت کا مطلب کیا, میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے. رسول لغوی معنی میں ہے, یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے, اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہاں رسول لغوی معنی میں ہے, لغوی. یہاں رسول لغوی معنی میں ہے, لغوی. اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ایک خاص ٹرم ہے, وہ اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے, اس کو کوئی اس طریقے سے بدل نہیں سکتا. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ موجود ہے. بہرحال مفتی صاحب شاید کچھ عرصے سے میری ویڈیوز نہیں دیکھ رہے, ورنہ اپ ڈیٹ ہوتے وہ. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کے کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مفتی صاحب اگلی دفعہ آپ کی باری ہے. آج تو طارق جمیل صاحب کو میں نے الحمدللہ ان کے حصے کی خوراک دے دی ہے. انشاءاللہ میں نے ابھی دیکھی نہیں آپ کی پوڈ کاسٹ, دیکھوں گا تو انشاءاللہ اگلی باری آپ. ٹریلر جو ہے وہ تھوڑا سا پوڈ کاسٹ آپ نے دے دیا, باقی آپ تفصیل سے جو ہے اگلی پوڈ کاسٹ میں کریں گے. سر یہ میرے سامنے سبحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بریلوی مکتبہ فکر سے 1 سال پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا. تو جب سے آپ سے پوڈ کاسٹ ہوئی ہے نا تو ڈیلی تقریباً ہماری بحث ہوتی ہے کسی نہ کسی ایشو کے اوپر. ایک لرننگ کے لیے ایز سیمپل نہیں ایک سوال یہ کرنا چاہیں گے, آج جو تم ذرا جو پوچھتے ہو جو بنیادی اطلاعات ہے, تاکہ تمہارے سے بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں ان کی بھی لرننگ. ہاں پوچھیں ضرور پوچھیں. ہاں پوچھیں آگے. ہاں وہ کیمرے سے ہٹ جائے. ہاں پوچھیں. السلام علیکم, میرا نام سبحان ہے. ہاں ایسے کریں, خدے رکو نہیں جھکنا, ٹھیک ہے جی صاحب. مطلب ہمارے جو اوپینین ہے نا, جیسے گھر والوں نے بچپن سے جیسے پرورش کی ہے, مطلب ہمارا ایک انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا کہ مطلب بزرگوں کی عزت تو کرتے ہیں ہم, جیسے دربار ہیں اور یہ جن ہیں, مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ایک دربار ہے ہمارے وہاں علاقے میں, وہاں پہ ہم لوگ مطلب کسی کو کوئی چوہا کاٹ لے یا کوئی سانپ کاٹ لے, وہ وہاں جاتے ہیں, وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو بزرگ ہیں ان کے پاس کیا ایسی کرامت ہے کہ ان کی وجہ سے وہ لوگوں کو کچھ ہوتا نہیں, وہ ہاسپٹل نہیں جاتے, وہاں پہ دعا کراتے ہیں. اور دوسرا آپ کے بھائی ادھر ہی رک جائیں, کوئی کرامت نہیں. چوہا کاٹنے سے تو کوئی نہیں مرتا, ہم تو کہیں جاتے بھی نہیں ہیں چوہا کاٹنے کے اوپر. سانپ, ہاں سانپ کون سا, کوبرا, کوئی بھی سانپ نہیں کوئی بھی سانپ نہیں نا میرے بھائی. پانی کے 80% سانپ ایسے ہیں جن کے اندر زہر نہیں ہوتا. سانپ پھر ہمارا ہوگا جیلم اکیڈمی کا. ہاں اور بزرگ ان کے چاہیے ہمیں, زندہ بزرگ.
کوئی بڑے سے بڑا ان کا بزرگ جو زندہ ہے کاٹنا اس کو ہے سانپ, کیونکہ عام بندہ تو میں نے نہیں مروانا نا, کیونکہ عام بندوں کا تو آپ لوگوں کا تو قصور ہی نہیں ہے. اس گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, سانپ ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے لے کے اوریجنل قسم کا کوبرا سانپ, تو آ جائے میدان میں. یہ گھوڑا یہ میدان کرتا ہوں میں واقعی. اچھا یہ لوگ جو ہے نا ہم کبھی راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ہاتھ چلا کے سلام بھی کرتے ہیں مزاروں کو, اور بہت ساری اور بھی کافی اصلاح ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کے بہت سادہ لوگ ہیں جو بھی اس طرح کے کانسیپٹ رکھتے ہیں, تو ان کے لیے اوور آل اسپیشلی جو بریلوی وقت فکر ہیں اوور آل بریلویوں کے لیے تو ہمارا یہ رڈز ہے نا جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا ہے کہ کوبرا سانپ کاٹ جائے تو کسی مزار کے اوپر لے کے جاؤ, تو ہم تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے تو ایسی کوئی چیز ارشاد نہیں فرمائی. جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے, وہ بھی اگر صحیح کسی کے پاس کوئی اس طرح کا عمل موجود ہو. سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, جب ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا یا کوئی اور جانور بچھو وغیرہ, تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو شفا ہو گئی. ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ فلاں مزار پہ لے جائیں اور کوبرا سانپ کاٹ گیا ہے اور اس سے بندہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح کہیں نہیں ہوتا. دوسرا, کیا یہ واقعات صرف مسلمانوں کے ہاں ہے؟ سب سے زیادہ سینچری تو ٹنڈولکر نے کی ہوئی ہیں. وہ تو جاتا ہے جناب ہندوؤں کے عبادت گاہوں میں, وہ تو حرم مکہ میں تو نہیں جاتا, نہ وہ داتا دربار پہ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر انڈین بیٹسمین تھا یوراج سنگھ, جی جس نے دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے بالر کو, اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فاسٹ بالر کو اس نے 6 چھکے مارے. کوئی بزرگ بھی مار کے بتائے نا. انضمام الحق تو ہمیشہ وہ تعویذ لٹکا کے رکھتے تھے ان دنوں, اب تو ماشاءاللہ وہ موحد ہو چکے ہیں, تو ان سے تو 6 چھکے کو نہیں لگے. ہاں, تو یہ ساری کہانی ہے بھائی, اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ علم کی دنیا, اس میں علمی طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے. ہم اس طرح کی جو شعبدہ بازیاں ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا ایک کرسچن اور مسلمان کا آپس میں مجادلہ ہوا, تو اس نے کہا یہ میں زہر قاتل پینے لگاؤں, اور وہ پی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. او اللہ کے بندو, زہر قاتل ہو تو کوئی بچ سکتا ہے؟ تذاب بھی اگر ڈال کے دے دینا اوریجنل والا تو بندہ زندہ نہیں بچتا. کہتے نہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا زہر قاتل. زہر قاتل پینا حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط ہوگا. جس نے بلندی سے گرا کر خودکشی کی, جہنم میں اسے بلندی سے بار بار گرایا جائے گا. جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی, جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. خالد بن ولید زہر پی کر اپنے آپ کو بچاتے, یہ تو خود ہی حرام کام ہے. کرامت ہمیشہ خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع چیز کوئی کرامت نہیں بن سکتی. یہ خلاف شرع ہے زہر پینا بسم اللہ پڑھ کے. میں کہنا زہر چھڑ دو, بابا کڈو, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ 2 انگلاں دے, ساڑی جان چھوڑے, آ جائے. اس سے بڑی بات, سارے بابے ایک بوئنگ 747 بلکہ ایئر بس 380 میں بٹھائیں, اس میں تو 550 بابے آ جائیں گے, اور کاک پٹ سے ہم پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. سائنس ذرا کوئی جہاز لینڈ کروا کے دسن, آخرت ہی لینڈ کرے گا, دنیا لینڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے بھائی. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی سنتے تھے اور بیان کرتے تھے. جب ہم نے قرآن پڑھا, احادیث پڑھی, تو ہمیں پتہ چلا سب کے سب فراڈ ہے. اور دیکھیں یہ کیا بچے کا نام ہے, سبحان. جتنا میں نے ادم مچایا ہوا ہے, رتی برابر بھی کسی بابے میں یا ہوتی نا تو قبر سے نکل کے تو انجینئر صاحب کو جواب دے دیتا. اتنا برا وقت تو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا نا بابوں کے اوپر. ابھی تک تو لوگ ان کے ناموں کے کلمے پڑھ رہے تھے, لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے تھے. ایک اکیلا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو, داتا دربار پہ اگر جوتی کا ٹوکن نہ لو تو جوتی چوری ہو جائے. وہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے نا کہ 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں عرس کے 3 دنوں میں. بابا جی کدھر تھے؟ پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی چوری کرے تو انا ہو جاتا ہے, ہوں ریٹائرمنٹ لے لی بابے نے. 1965 جنہوں نے بم پھڑے نے, 2009 داسی جڑے بم ٹھوک گئے سن داتا دربار سے, وہ کیوں نہیں کیچ ہویا؟ نہ پہلے پھڑے سن, نہ ہوں کوئی پھڑ سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس دنیا میں حسین ابن علی کا بھی گالا کٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھا ہے, ان کی آخرت بن گئی. یزید پلید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اس کے بعد مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی. اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. آخرت میں فیصلہ ہوگا. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ اتباہ ہوا ہے, وہ بھی اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وہ سال تھا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ سب کچھ جعلی باتیں ہیں. اس کو کرامت کہہ کے پیش کرنا تو کر کے بتاؤ نا. کہتے ہیں نہیں تخت بلقیس آ گیا تھا, بھائی اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے.
میں تو اس دن مانوں گا جب داتا صاحب یا لال شباز قلندر یا سلطان باؤ یا فرید الدین گنجے شکر یا معین الدین چشتی یا باقی سارے بزرگ وائٹ ہاؤس غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں گے. میں مان لاں گا. دیکھو 3 لاکھ میرے اسٹوڈنٹس اگلے دن نہیں اسی دن ہی بریلوی ہو جان گے. لو سامو آفر ہے کتنی بڑی آفر ہے. بہت بڑی. ہاں ایسے ہی ہے. اور ابھی ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی آخر آپ کے پاس آئے, اگر یہ بندہ آپ سے امپریس ہوا نا تو اس نے اگلے 2 دن ہم سے کہنا کہ وہ سینے میں نور محسوس ہو رہا ہے. اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ اوور آل جو ہے نا وہ اس طرح کا تھوڑا سا ڈیولپ ہوا. تو ہمارے سینے میں تو اللہ کا شکر ہے پچھلے کوئی 16-17 سال سے نور ہے, اور اتنا نور ہے کہ بانٹ کے اور بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. ہم تو سیٹسفائی ہیں. جو ایک خدا کے آگے جھکنے والا ہے نا, اس کو جو اللہ تعالیٰ توحید کی چاشنی دیتا ہے نا, وہ بزرگ بابوں کے ماننے والوں میں آ ہی نہیں سکتی. جو کسی بھی نانگے پیر کو دیکھ کے اس کو بھی سلوٹ کر کے گزرتے ہیں, کوئی مزار دور سے دیکھ رہے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں, پھر ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں کے آگے نہیں جھکا آگے کیا ہوگا. جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایک اللہ کا تصور جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا, ہمیں دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں سے, جھوٹے بابوں سے آزاد کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. انجینئر صاحب آپ کے بارے میں جو تاثر ہے کہ آپ پاکستان میں موجود سارے تقریباً مولویوں کے خلاف ہیں یا علماء کرام کے خلاف ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ زندہ جو علماء کرام. نہیں, میں علماء کے خلاف نہیں, ان کے نظریات کے خلاف. اگر میں علماء کے خلاف ہوں تو میں ان کے ناموں کے ساتھ حافظہ اللہ پڑھ رہا ہوں. کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں؟ میں تو جتنے علماء یہاں آتے ہیں نا امامت کے لیے میں انہیں آگے کرتا ہوں. یار اور تو اور چھوڑ دیں, غامدی صاحب سے ہمیں بنیادی اختلافات ہیں عقائد و نظریات کے, کہ انہوں نے چند چیزیں امت کی مین سٹریم سے ہٹ کر دی. ان کے داماد ادھر آئے تھے, میں نے ان کو مین چیئر کے اوپر بٹھایا تھا, نماز کا وقت نہیں تھا, ورنہ میں امامت پہ بھی ان کو آگے کرتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم صرف علمی اختلاف کرتے ہیں عقائد و نظریات کے ساتھ, نہ کہ یہ کہ ہم کسی سے پرسنلی کوئی نفرت کرتے ہیں. ورنہ حافظہ اللہ تو نہ کہہ رہے ہو, یہ تو نہ کہہ رہے ہو ان کو چندے دو. اور پھر دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کا شکر ہے ان علماء کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ابھی یہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی, ہماری پوڈ کاسٹ 2 ہفتے میں 1.8 پہ پہنچی ہے, اور طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ 4 دن میں 1.8 پہ پہنچ گئی. مجھے ایک بندے نے ای میل کی, یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا بھی اس لیے کہ بھئی وہ جو 1.8 ہے نا ان میں آدھے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارے 1.8 ہیں ان میں ان کے بہت کم ہو. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ اس کو سننا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں ان کو ضرور سننا ہے. آپ کو مزید یقین آئے گا کہ آپ کا استاد صحیح باتیں کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ طارق مسعود صاحب کی اپلوڈ ہوئی ہے, این ممکن ہے یہ طارق جمیل صاحب والی پوڈ کاسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ سنو بھائی کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے.